السلام علیکم 10th کلاس. امید ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بیٹا آپ لوگوں سے پاک اسٹڈی کے اس میں بھی لیکچر میں بھی میں نے کہا ہے کہ جو بھی کام ہم آپ کو کروا رہے ہیں آپ کے لیے کروا رہے ہیں، اس کو پوری توجہ سے کریں. ہر سبجیکٹ کا کام پوری توجہ سے کریں تاکہ جب اسکول کھلیں تو آپ کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں. یہ اتنی ایفرٹ جو تمام ٹیچرز کر رہے ہیں یہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ جب واپس آئیں اسکولوں میں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں. تو جو آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں، جو آپ کو نوٹس دیے جاتے ہیں، اس کو توجہ سے دیکھا کریں، توجہ سے پڑھیں، یاد کریں. اور پھر جب ویکینڈ پہ سیٹرڈے والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ آپ سب نے ہر حال میں دینا ہے، ورنہ پھر اوبیسلی کوئی نہ کوئی آپ کو اس کی پنشمنٹ تو کرنی ہی پڑے گی، بلکہ ہمیں دینی پڑے گی. اچھا، یہ آپ کا چیپٹر ہے آج پرستان کی شہزادی. خاصا لمبا چیپٹر ہے، اس لیے میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کو صرف سناؤں گی، سمجھاؤں گی، کیونکہ یہ پورا اگر میں پڑھتی ہوں تو اس پہ خاصا ٹائم لگ جائے گا. یہاں پہ ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جن کا نام سیدانی بی ہے، کہ جن کا خاندان، یہاں تک کہ ان کے شوہر کی بھی وفات ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا جب دلی میں بہت برے حالات ہوئے، دنگے فساد ہوئے اور مرہٹوں نے بہت ظلم و ستم کیا، تو یہ بیوہ ہو گئی. اور جوانی میں بیوہ ہوئی تھی، جوانی میں پھر دوسری شادی نہ کی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے ارد گرد جو معاشرہ ابھی بھی موجود ہے کہ بیوہ کی شادی کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت نہیں ہے. تو انہوں نے بھی دوسری شادی نہیں کی، بلکہ ایک کام انہوں نے شروع کر دیا کہ میں اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کے کھاؤں گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. اور انہوں نے اس کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا. یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ انہوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا. مغلانی کا پیشہ، درزن کا پیشہ، یعنی انہوں نے دوسرے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے. اور وہ دور چونکہ بادشاہوں کا، نوابوں کا دور تھا، تو نوابوں کی اور بادشاہوں کی جو بیگمات تھیں وہ انہیں اپنے بلا کے گھروں میں، اپنے محلات میں بلا کے ان سے کپڑے سلوایا کرتی تھیں. جوانی میں انہوں نے بہت کمایا، لیکن دل کی بہت سخی تھیں، بہت نرم دل تھیں، تو جتنا کمایا وہ سب دوسروں کو کچھ دے دیا اور کچھ اپنی ضروریات پہ استعمال کر لیا. لیکن جب بڑھاپا آیا، نظر بھی کمزور ہو گئی، ہاتھ پاؤں بھی کمزور ہو گئے، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوئی کہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی. تو ان کے ہمسائے میں ایک رہتے تھے میر صاحب اور ان کی بیوی ان کو اپنے گھر لے گئے. اور جب وہ ان کو گھر لے کے گئے تو پہلے تو بڑی وہ شرمندہ کہ میں کیسے کسی کے سامنے ان کے گھر میں رہوں گی بغیر کوئی کام کیے، کیونکہ جس انسان نے ساری زندگی محنت کر کے کھایا ہو وہ کسی کے گھر میں بیٹھ کر یا کسی سے لے کر نہیں کھا سکتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں صرف بیٹھ کے کھا لوں، بلکہ انہوں نے ان کے بچوں کو نماز پڑھانا سکھایا، انہیں قرآن پاک پڑھانے لگ گئیں، ان کی بیٹیوں کو کھانا پکانا سکھایا، انہیں کپڑے سلائی کرنا، کڑھائی کرنا سکھانا شروع کر دیا، یعنی سب کچھ شروع کر دیا. اب بہت خوش تھے میر صاحب اور ان کی بیوی کہ ایک اتنی اچھی عورت بغیر پیسوں کے انہیں مل گئی ہے، صرف 2 وقت. ہاں جی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اتنے کم پیسوں میں ہمیں مل گئی ہے ایک عورت جو ہمارے بچوں کی اتنی اچھی تربیت بھی کر رہی ہیں، تو یہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے. ایک دن سردیوں کی رات وہ بیٹھی تھی، بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھیں. میر صاحب اور ان کی بیوی بھی پاس بیٹھے تھے، اور میر صاحب کی بیوی نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ جنوں اور پریوں کے کپڑے بھی سیتی رہی ان کے ہاں جا کے. تو بس پھر اتنا ان کا کہنا تھا کہ سیدانی بی نے کہانی شروع اپنی کر دی. انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ گئی تھی تو تب میں بہت خوفزدہ تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب بھی مجھے بلایا جاتا میں چلی جاتی تھی. اور پہلی انہوں نے کہانی شروع کی کہ ایک دن جو دور تھا نواب، یہاں پہ نواب کا نام ہے نواب اعظم الدولہ بہادر، ان کی اکلوتی بیٹی کے جہیز کے کپڑے سل رہے تھے. تو کہہ رہی کہ میں دن رات وہاں کام کر رہی تھی، اور یعنی بہت سخت محنت کر رہی تھی، رات کو صرف گھر جاتی تھی اپنے. اور ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں جب وہ آئیں تو گھر میں انہوں نے اپنے کیا بنایا، بونٹ پلاؤ بنوایا اپنی ملازمہ سے. بونٹ پلاؤ کہتے ہیں جو سبز چنے آتے ہیں نا سردیوں کے شروع میں، اس کا پلاؤ. تو وہ ابھی دم پہ تھا کہ باہر سے آواز آئی کہ سیدانی بی کو سرکار نے بلایا ہے، پینس بھیجی ہے. پینس کہتے ہیں ڈولی کو، ڈولی ہوتی ہے جس کو آگے اور پیچھے سے 2 مردوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کہا کہ جیسے بیٹھی ہیں آ جائیں. اچھا، وہ چلی گئیں، چادر اٹھائی، حالانکہ پسندیدہ ان کا پکوان پکا ہوا تھا، لیکن چھوڑ کے فٹافٹ وہ نکل گئیں. لیکن انہوں نے کہا کہ
ان جن کے گھر نواب صاحب کے گھر جانا تھا ان کا محل تو بہت قریب ہے میرے گھر سے، کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے ابھی تک ان کا محل کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے ڈولی کا پردہ اٹھایا تو ایسے لگا کہ جیسے ڈولی کو پہیے لگے ہوئے کسی نے اٹھایا نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ خوفزدہ ہو گئیں، ڈر گئیں، اور جو کہار تھے، جو ڈولی اٹھانے والے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پہلے تو کوئی آواز نہیں آئی، پھر آواز آئی کہ آپ خفا کی ہوتی ہیں، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، محل آ جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کیوں بلایا۔ انہوں نے تھوڑا آگے ہو کے دیکھا تو بڑی عجیب و غریب شکل کا ایک آدمی، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اس کا بکرے کے جیسا منہ تھا، گھوڑے جیسی ٹانگیں تھیں، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تھا، اور خوفزدہ ہو گئی مزید، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، بیٹھی رہیں کہ دیکھتی ہوں میں کہاں مجھے لے کر جاتے ہیں۔ ایک محل میں لے کر گئے، اور وہ ایک ایسا محل کہ جہاں نہ کوئی روشنی تھی، نہ کوئی لائٹیں لگی ہوئی تھیں، نہ سورج تھا، لیکن ایسی روشنی تھی کہ دن کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ جائے، اتنی خوبصورت روشنی تھی، اور آوازیں آ رہی تھیں میوزک کی، عجیب و غریب، اس کو کافی عجیب سا محسوس ہوا، اور وہ حیران ہوئی کہ یہ کیسا محل ہے، میں نے تو کبھی نہیں یہ دیکھا۔ لیکن وہ جب اندر گئیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ اور ایک ملکہ جو ہیں وہ اپنے بیٹھے ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، اور تخت بھی ایسا شاندار، راستے میں وہ جو درخت دیکھتی ہوئی گئی، وہ کہتی کہ ایسے شاندار درخت تھے کہ کسی پہ ہیرے جواہرات لٹک رہے ہیں، کسی پہ لال لٹک رہے ہیں، کہیں پہ نیلم پکھراج لٹک رہے ہیں، اور پھولوں کی ایسی خوشبو اور ایسے ان میں چمک تھی کہ جیسے ہیرے ان کے اوپر لگے ہوئے ہوں بجائے پھولوں کے۔ اب وہ جب بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پہنچی تو خاصی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن دل بڑا کر کے، دل کڑا کر کے وہاں کھڑی ہو گئیں۔ تو بادشاہ بیگم جو تھی انہوں نے کہا کہ گھبرائیں مت، بیٹھیں، ہم نے آپ کو اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا۔ ان کی بیٹی کا نام تھا سہیل پری، اور پہلے تو وہ خوفزدہ ہی رہیں، لیکن پھر کہتی کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں میں نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے کہ آپ بہت شاندار کپڑے سیتی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کے جہیز کے کپڑے جو ہیں وہ سیئیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں کام، واپس تو جا نہیں سکتی تھی خود سے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لیں۔ کھانا آیا تو پھر وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف پودے اور پھول تھے، کوئی سالن نہیں تھا، کوئی روٹی نہیں تھی۔ بادشاہ بیگم جو تھی وہ کہتی کہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ، کھا کیوں نہیں رہی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں میں، یہ تو سارے وہ درخت ہیں، پودے ہیں، تو میں اس میں کیا کھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کھانا دماغ میں سوچیں گی، ایک توڑے یہاں سے پودے کا پتے توڑے یا پودا توڑے، تو جو بھی کھانا آپ سوچیں گی وہ آپ کے منہ میں وہ ذائقہ آئے گا۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو بھی سوچا، سب سے پہلے میں نے سوچا بونڈ پلاؤ جو میں چھوڑ کر آئی تھی، تو وہ بونڈ پلاؤ کا ذائقہ میرے منہ میں آیا، لیکن ایسا مزے کا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی ویسا کبھی نہیں پکا۔ اس کے بعد وہ انہوں نے خاص بات وہاں کی بتائی کہ میں جب ایک پھل توڑتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا فوراً نکل آتا تھا، انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ اٹھا لو اس پودے کو تو دوسرا آ جائے۔ اور پھول جو تھے، پھول کی جو کلیاں تھیں ان کو جب انہوں نے چکھا تو وہ مٹھائیاں تھیں، اور کہتی ہیں کہ ایسا ذائقہ کہ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ بیگم جو تھی انہوں نے بلایا اپنی باقی پریوں کو کہ لے کر آئیں جو کپڑے سلوانے ہیں، اور اس کے ساتھ اوپر ٹانکنے کے لیے جو چیزیں ہیں، ایسے ایسے شاندار ہیرے جواہرات موتی، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہاں زندگی میں اتنے کپڑے سیے تھے، ایسے ایسے شاندار بیگمات کے کپڑے سیے، لیکن ایسا کپڑا اور ایسے ہیرے جواہرات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال انہوں نے کام شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی، پوچھا کہ کتنا ٹائم لگے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے تھوڑا آرام کر لوں پھر شروع کروں۔ تو بادشاہ بیگم نے کہا کہ یہاں آرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں رات نہیں ہوتی، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دن رات کام کیا، وہاں صرف دن میں کام کرنا تھا۔ اور وہ کہتی کہ میں نے کپڑے سینے شروع کیے، مجھے نہیں یاد ہے کہ میرے دن لگے کہ مہینے لگے، بہرحال میں نے اپنا کام پورا کیا۔ اور میں نے جب ان سے کہا کہ اب آپ کا کام ہو گیا، ان کو بہت پسند آیا، تو میں نے ان سے جب رخصت چاہی تو انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں۔ شہزادی نے بھی کہا کہ آپ میری شادی میں شرکت کر کے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے گھر والے انتظار کرتے ہوں گے، مجھے جانے دیں۔ جب وہ چلنے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، جائیں۔ اور اسی
بندے کو بلایا جو پہلے لے کر آیا تھا، اس کا نام یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا بکر گدھا. بکر گدھے کو حکم دیا کہ جہاں سے لے کر آئے ہو ان کے گھر سے ان کے گھر پر ہی چھوڑ کر آؤ، اور ساتھ میں کچھ انعام و اکرام بھی ہے وہ بادشاہ نے دیا ہے، وہ ساتھ میں دے کے آنا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں بیٹھ گئی. میں نے جب پالکی میں بیٹھی، پالکی چل پڑی، اندھیرا تھا، تو میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا کہ وہ کہاں ہے انعام و اکرام جو مجھے دیا گیا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اور تو کچھ محسوس نہ ہوا، صرف کنکر پتھر تھے جو مجھے لگا کہ پڑے، کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے. تو کہتی میں نے کہا یہ مجھے انعام و اکرام دیا ہے میری اتنی محنت کا. کہتی میں وقت گزاری کے لیے وہ ایک ایک کر کے پتھر جو تھا وہ راستے میں پھینکتی آئی. اب جب وہ گھر پہنچی ہیں، وہاں جب سے میں ان کے رکھا تو دیوڑی میں پالکی میں اتری، وہاں چراغ جل رہا تھا. پردہ اٹھایا نیچے اترنے کے لیے تو چراغ کی روشنی میں کیا دیکھا کہ جنہیں کنکر اور پتھر سمجھ کر وہ پھینک آئی تھیں وہ ہیرے جواہرات تھے. بڑے بڑے تو وہ راستے میں پھینک آئیں، اب جو بہت چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے جو ہاتھ میں نہیں آئے تھے صرف وہ باقی بچے. تو پھر وہ بہت ان کو افسوس بھی، انہوں نے اپنے سر پیٹا کہ مجھے اتنی مال و دولت ملی اور میں نے ساری پھینک دی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اینڈ کا پیراگراف پڑھیں گے تو آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ وہاں وہ اتنا کام کر کے آئیں، ان کو لگا کہ میں بہت مہینے کام پر لگا کر آئی ہوں. لیکن جب وہ اندر گئیں تو جو بڑی بھی ان کا کھانا پکانے والی تھی وہ مغرب کی نماز پڑھ کر ابھی دعا مانگ رہی تھی. دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا کہ بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں واپس آ گئی ہیں، خیر تو ہے؟ کیونکہ جب وہ اندر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بونڈ پلاؤ جیسے دم پر پڑا تھا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، دم پہ پڑا، یعنی یہاں پہ ابھی چند منٹ گزرے ہیں. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا، بہت حیران بھی ہوئی لیکن اب ان کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی. تو کہنے لگی کہ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں واپس آ گئی، مجھے بھوک لگی تھی اس لیے مجھے جلدی سے اب کھانا دے دو. یہ ان کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا قصہ یہاں پہ آپ کو بتایا. بڑی دلچسپ کہانی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پڑھ کے بہت مزہ بھی آئے گا. دلی کی چند عجیب ہستیاں کتاب ہے جس سے یہ لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف کا نام اشرف صبوحی. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پھر سے ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں. یہ اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے جی، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ خلاصہ آپ نے خود لکھنا ہے. السلام علیکم.